بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ خدا کہے کہ نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ پروردگارہ جب تو اتنا قریب ہے تو مجھے ہر عبادت میں یہ دعا کیوں کروائی جاتی ہے کہ نیت کرو قربتن اللہ قربتن اللہ قربتن اللہ، تاکہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ لہٰذا وہابیوں نے بھی اعتراض کیا، جناب شیعہ لوگ مجلسیں کیوں کرواتے ہو، جشن کیوں کرواتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ جشن اس لیے کرواتے ہیں، کسی بھی معصوم کا جشن ہو، مثلا جناب سیدہ کا جشن ہے، ہم آتے ہیں اور خدا کو کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین کا جشن ہوگا، کس کا واسطہ دیں گے؟ امیر المومنین کا۔ کہا پھر واسطے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے اس سے ایسے ہی مانگو۔ اتنا سفر کر کے بندہ کربلا جائے اور کہے کہ پروردگارہ تجھے حسین کا واسطہ، اتنا سفر کر کے مجلس میں آئے اور کہے کہ پروردگارہ تجھے سیدہ کا واسطہ، کہ جو خدا پہلے سے قریب ہے اسے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے قرب پروردگار عالم کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب کہہ دیا کہ شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، بھائی وہ قریب ہے، سوال ہے تو بھی اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں نیت یہ ہے کہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ خدا کے قریب ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم واسطہ دیتے کیوں ہیں؟ پہلی بات، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ یا قرآن کی آیت کے مطابق یا حدیث رسول کے مطابق۔ سب سے پہلے جس نے کائنات میں واسطہ دیا اس شخصیت کا نام تھا ابو البشر حضرت آدم، کہ جب جنت سے نکالا گیا زمین پر آئے، کہا کہ اتنے رو رہے تھے کہ پروردگارہ میں نے ترک اولا کیا، آدم کو معاف کر دو، آدم کو معاف کر دو۔ کہتے ہیں اتنی شرمندگی کہ اپنے سر کو اٹھا کر بھی آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ آدم اگر چاہتے ہو خدا تمہاری دعا کو قبول کرے، کہ فَتَلَقَّى آدم رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم اگر چاہتے ہو خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دو، جن کے صدقے میں خدا تمہاری دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اہل سنت کے مفسر ہیں، تفسیر کبیر کے لکھنے والے کہتے جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو نبی نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عجیب جملے ہیں، کہا وہ میری بیٹی فاطمہ تھی اور وہ فاطمہ کے بابا تھے اور وہ فاطمہ کے شوہر تھے اور وہ فاطمہ کے بچے تھے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ وہ محمد تھے، وہ محمد کی بیٹی تھی، وہ محمد کے داماد تھے، وہ محمد کے نواسے تھے؟ ابتدا کس سے کی جا رہی ہے؟ فاطمہ کے نام سے کی جا رہی ہے، محمد کے نام سے نہیں کی جا رہی، علی کے نام سے نہیں کی جا رہی، حسنین کے نام سے نہیں کی جا رہی۔ کیونکہ شاید وجہ یہ ہو، کہا کیونکہ تعارف کروا رہا ہوں فاطمہ کے نام سے، کیونکہ مسلمانوں کا پتا تھا یہ بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے، یہ داماد بھی بڑھا دیں گے، کہ بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہو اور آل فاطمہ سے ہو۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر وہ مسلمان کہیں کہ جناب ہم دعا مانگیں گے تو خدا سے ڈائریکٹ مانگیں گے، کیونکہ وہ حب انسان کی شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور رسول جب دعا مانگے، آدم جب دعا مانگے تو کس کا واسطہ دیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیں۔ تو میں کہوں جناب چاہے کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، وہ شیعہ ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنفی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ وہابی ہو، ہر بندہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ کوئی بندہ اس کا انکاری نہیں ہے کہ آدم میرے والد نہیں ہیں، وہ پوری امت کے باپ ہیں، ہر فرقے کے مسلمان کے باپ ہیں۔ تو یہ کہنے دیجئے جناب جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج۔ قرآن اشاروں اور کنایوں سے بھرا ہے کہ میں جب دعا قبول کرتا ہوں تو اس کے صدقے میں کرتا ہوں جو رب کی دربار میں کیا رکھتا ہے؟ عزت و آبرو رکھتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے
حضرت موسیٰ کی قوم جب موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، قحط آ گیا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ارشاد کیا کہ پروردگارہ قوم پیاسی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے مفتیوں سے کہ جناب جب قوم کو پیاس لگی تھی تو پانی کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحرا میں چلے جاؤ دعا مانگو، گھروں میں مصلی پہ جاؤ دعا مانگو، نبی کے پاس کیوں آ رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے؟ اور عجب ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو دعا مانگ میں دعا قبول کروں گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، اور اس عصا کے لگنے سے خدا نے 3 چشمے نہیں 12 چشمے جاری کر دی۔ یہ رب جب رحمت بھی کرتا ہے تو کن کے ناموں پہ کرتا ہے؟ 12 کے ناموں سے کرتا ہے۔ لیکن اعتراض وہیں کا وہیں ہے، خدایا بارش برسانی تھی تو خود برسا دیتے۔ چلو جو نبی ہے، جو تمہاری رحمت ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اے خدا یہ کر دیتے کہ بول دیتے کہ موسیٰ اپنا ہاتھ مارو پتھر پہ، میں چشمے جاری کر دوں گا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنی عصا پتھر پہ مارو۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، کیا موسیٰ کی عصا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر سے چشمہ جاری کر دے؟ کیا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں؟ جب اسماعیل ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے، تو حضرت موسیٰ لکڑی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ نبی ہے، اگر ہاتھ مار دیتا تو چشمہ جاری ہو جاتا۔ یہاں خدا صرف نبی کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس لکڑی کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو معجزے دکھلا دیتی ہے۔ یہاں پر اعتراض ہوگا جناب مارکیٹ سے کپڑا خریدا، کالا کپڑا تھا، علم کی لکڑی پہ چڑھا دیا، آپ چوم رہے ہو۔ درخت سے لکڑی کو کاٹا، گھر میں لگا دیا، لکڑی چوم رہے ہو۔ عام سا لوہا ہے، اسے تم نے علم بنا دیا، اب اسے کیا کر رہے ہو؟ چوم رہے ہو۔ تو جناب ہاں ہم مانتے ہیں کہ کپڑا عام تھا، ہم مانتے ہیں کہ لکڑی عام ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں، لیکن سوال یہاں عام کا نہیں ہے جب یہ عام کی نسبت کسی خاص سے ہو جاتی ہے تب یہ معجزے دکھلانا شروع کر دیتا ہے۔ لکڑی تھی، جب نبوت کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے معجزے دکھلانا شروع کر دیے۔ اسی طرح علم کی لکڑی عام لکڑی ہے، لیکن نسبت جب عباس سے ہو جاتی ہے تو یہ لکڑی بھی معجزے دکھلانا شروع کر دیتی ہے۔ پوری قرآن کی کتاب بھری ہوئی ہے ان معجزات سے کہ اللہ جو کچھ بھی دے رہا ہے انبیاء کے توسط سے دے رہا ہے، اور آج کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی انبیاء کے توسط سے مل رہا ہے۔ چلو ایک اور دلیل سن لیجئے، دیکھیے ہر مسلمان حدیث معراج کو مانتا ہے، اور کہا کہ شب معراج جب نبی خدا کو بلایا گیا، لمبا قصہ ہے معراج کا، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، لیکن سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے۔ اللہ کا بلاوا آیا کہ جیسے اوپر گئے تو جو پانی بہ رہا تھا اس نے بہنا چھوڑ دیا، جو کنڈی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں پہ تھم گئی، رات کا سما تھا رات وہیں تھم گئی، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، بادلوں کی حرکتیں بندش میں آ گئی۔ اور کتنی دیر حدیث معراج بہت لمبی ہے، ایسے لگتا ہے کہ رسول مہینوں وہاں تھے، اور کہا کہ جیسے رسول کائنات میں واپس آئے کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی وہیں سے گرم ہونا شروع ہو گئی، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا، آسمانوں کی روشنی پھر سے روشن ہونا شروع ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو ایسے لگا جیسے گویا کائنات مر چکی ہے، اور جیسے کائنات میں آئے ایسے لگا کائنات میں حیات آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب آپ نہیں تھے تو گویا کائنات ساکن ہو گئی، اور جب آپ آئے تو کائنات میں حرکت آ گئی۔ تو نبی نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ محمد کہ ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح، جب تک روح ہے تو آپ مولانا کو دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، 4 نعرے لگا بھی رہے ہو، کیونکہ یہ بدن میں حرکت کس نے ڈالی؟ روح نے ڈالی۔ یہاں روح نکلی
بدن کی حرکت گئی. اب گردن چاہے دائیں ڈھل جائے چاہے بائیں ڈھل جائے بدن کی حرکت ختم ہو گئی. فرمایا جب میں کائنات سے گیا تو ایسے لگا جیسے روح کائنات نکل گئی. کائنات کی ساری حرکتیں کیا ہو گئی؟ وہیں کی وہیں تھم گئی. اور کہا جیسے میں کائنات میں واپس آیا جیسے گویا روح کائنات میں کیا آ گئی؟ واپس آ گئی. تو مسلمان مانتے ہیں کہ رسول کیا ہے؟ روح کائنات ہے. چھوٹا سا سوال تو بنتا ہے اے مسلمانوں، آج تو رسول خدا کائنات سے جا چکے ہیں لیکن ہوائیں آج بھی چل رہی ہیں، پرندے آج بھی اڑ رہے ہیں، رزق تجھے آج بھی مل رہا ہے، اولادیں تجھے آج بھی مل رہی ہیں، سانسیں تو آج بھی لے رہا ہے. تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق بھی دے رہا ہے اور تیری زندگی بھی چل رہی ہے. کون ہے وہ روح کائنات؟ وہی سر مستعدہ جس کا ذکر صلوات جناب سیدہ میں ہوا، جو پردہ غیب میں موجود ہے. انہی کے صدقے میں تجھے رزق مل رہا ہے، انہی کے صدقے میں تو کھا رہا ہے، انہی کے صدقے میں تو پی رہا ہے. یہ جو کچھ ہے کس کا صدقہ ہے؟ محمد اور آل محمد کا ہے. یہ وہی چہرے پاک ہے جن کی عزت خدا کی دربار میں ہے، جن کے چہروں کے صدقے میں خدا بندوں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ارے ہم تو دور، مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا کریں تو خدا کو اپنی بیٹی کا واسطہ دیں، کبھی امیر المؤمنین کا واسطہ دیں. کہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا اور رسول نہ ہوتے تو کبھی معصومین نہ ہوتے. یہ برکت وجود اہل بیت کس کی وجہ سے ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے. جو تمام حجتوں پہ حجت ہوں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر. محمد عجل فرجہم. اب یہ نہیں کہ صرف ہم بلکہ رسول بھی جب دعا کریں تو اہل سنت کی کتاب ہے، نام ہے مروج الذہب. ملتا ہے رسول کی خدمت میں جو بھی آتا تھا، یا رسول اللہ آج بیمار ہوں ذرا دعا کیجیے. اب یہ وطیرہ پرانا تھا، یا رسول اللہ بیمار ہوں دعا کیجیے، یا رسول اللہ بے اولاد ہوں دعا کیجیے، یا رسول اللہ رزق میں تنگی آ گئی ہے دعا کیجیے، یا رسول اللہ گھر میں پریشانی ہے دعا کیجیے، فصلیں نہیں ہو رہی دعا کیجیے، جانور مر رہے ہیں دعا کیجیے. کہ جہاں سے بھی جو بھی پریشان آتا تھا نبی کی دربار میں. اب دربار رسول کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں سارے بیٹھے ہوتے تھے اور دیکھ رہے ہوتے تھے کہ رسول دعا کیسے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیشہ انداز ایک تھا دعا کرنے کا. جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم ارحم، اے خدا فلاں پر رحم فرما. اللہم ارحم بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم فرما. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. اب جیلسی کا فیکٹر بولوں یا فضیلت علی شاید کسی کو اچھی نہ لگے، تو انہوں نے ایک بار سنا کہا کہ بحق علی، دوسرا بیمار آیا کہا بحق علی، تیسرا تنگ دست آیا کہا بحق علی. تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ جناب علی تو ہیں بھی نہیں، پھر بھی جب بھی دعا کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ علی کا نام لیتے ہیں. ہم ہٹے کٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک نظر ہمارے اوپر بھی آ جائے اور کہیں کہ پروردگارہ اس کے صدقے میں اس کی مشکل کو آسان فرما. اب یہ نہیں سمجھ رہے تھے مشکلیں آسان فرمانی تھی. واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے نا. مشکلیں کیا فرمانی تھی؟ آسان فرمانی تھی. کہا کہ تو کہا کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ انصاف نہیں ہے. چلو دو لوگوں کے لیے علی کا نام لیا، ایک کے لیے تو ہم دونوں کا نام لے لیں، یا کبھی اس کا لے لیں کبھی ہمارا لے لیں، تاکہ دوسروں کو بھی فضیلت کا پتہ چلے کہ بھائی ہم بھی کوئی فضیلت رکھتے ہیں، ہم بھی رب کے دربار میں کوئی عزت و آبرو رکھتے ہیں. تو یہ کہنے والا تھا دوسرے نے کہا صبر کرو. قرآن میں ہے نا صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. تو کیا مطلب صبر کرے؟ کہ دنیا آ رہی ہے، کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ علی کا واسطہ دے رہے ہیں. کہا کبھی تو علی بھی بیمار ہوں گے، کبھی علی کو بھی کوئی پریشانی ہوگی کہ نہیں. وہ ظاہر رسول کے پاس آئیں گے تب کس کے نام سے دعا کریں گے؟
تو ظاہر ہے یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ واقعہ ہے مکے کا، ہجرت ہو گئی، مدینے پہنچے، اتفاق سے رسول خدا کی دربار میں امیر المؤمنین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجئے۔ اور اس اتفاق سے بڑا اتفاق یہ تھا کہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اتنی مدتوں سے جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے کہ دنیا آتی ہے علی کا واسطہ دیتے ہیں، آج علی آئے ہیں تو ظاہر ہے آج یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے، اب دیکھنا مصطفیٰ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، لیکن کمال کر دیا میرے نبی نے۔ جب رحمت للعالمین کی زبان سے رحمت بڑے جملے نکلے تو بڑے عجیب انداز میں دعا کی کہ اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اے خدا علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اب جو دلوں کے اندر تھا وہ زباں پہ ظاہر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب دنیا آتی ہے آپ علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، ارے کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجئے۔ لکھنے والا لکھتا ہے رسالت کے چہرے پہ آثار چلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ بعض وہابی بدبختوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی چاہے ولی کو جہنم میں بھیجے، اللہ کی مرضی چاہے کسی بدبخت کو کہاں بھیجے، جنت میں بھیجے۔ دیکھیے اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، پانی ہے آگ پہ ڈالو گے کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ آگ ہے کاغذ پہ کیا لگاؤ گے؟ جل جائے گی۔ اس کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ آگ رکھی ہے۔ اگر دشمن اہل بیت جنت میں جائے گا تو اس کے وجود کے اندر آگ ہے، جنت میں جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اس کو جنت میں بھیجنے کا نہیں تھا، مسئلہ کسی ولی کو جہنم میں بھیجنے کا تھا۔ وہ اصل موقف جو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ جسے چاہے جہاں بھیجے، اللہ کی مرضی میں اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں۔ یہاں میرے چھٹے امام نے فرمایا جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا، اب ظاہر ہے ایک روڈ سے آپ جا رہے ہیں، ایک رستے سے آپ جا رہے ہیں، راستے میں جہنم تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے جب جنتی گزریں گے اور سائیڈ میں جہنم ہوگی تو جہنم سے آواز آئے گی فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تمہارے نور سے میری نار بجھنے والی ہے۔ تو اگر کسی مومن کو جہنم کی طرف بقول ان کے بھیجا بھی جائے گا تو پھر جہنم نہیں رہے گی۔ ان کا نور ہی ایسا ہے جو پوری آگ کو پانی کی طرح کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ اور اگر ان کو تم جنت میں بھیجو گے تو پھر جنت نہیں رہے گی، یہ جنت کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ یہ وجود انسان ہے تو کہا یہ کیسے جنتی ہیں کہ جنت ان کے لیے ترس رہی ہوگی کہ مومن میرے پاس آؤ، لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ آغا بشیر نجفی کہتے ہیں کئی سالوں تک اس آیت کی سمجھ میں نہیں آئی، جو دعاؤں میں کہے کہ خدا جنت عطا فرما، جو ہر نماز کے بعد کہے خدا جنت عطا فرما، جس نے زندگی گزار دی تاکہ مجھے کیا ملے؟ جنت ملے۔ آج فیصلہ ہوا کہ جنت میں بھیجنا ہے لیکن یہ جنت نہیں جانا چاہ رہے، کہتے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ لیکن کامل الزیارات میں جب ایک حدیث پڑھی، فرمایا جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے، ابھی یہ جنت جانا ہی چاہیں گے، اسی وقت میدان محشر میں حسین ابن علی کا آنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمائے ان کی نگاہیں اب عبداللہ الحسین پہ پڑیں گی۔ اب ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے جنت کیا جا کے کریں گے، ہماری جنت حسین ابن علی ہے۔ ہاں یہ جنت ہے آپ کی، جن کی محبت میں کیا گزار رہے ہو؟ زندگی گزار رہے ہو۔ یہ جنت ہے جو خدا نے ان کی محبت میں آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ سکون عطا کیا ہے۔ کہتے ہو نا کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ ابو ذر کی یہ جنت ہے، علی کی محفل میں بیٹھا ہے۔ آپ کی یہ جنت ہونی چاہیے کہ محمد اور آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہو۔ جنت کیا ہے؟ جنت باغ کا نام نہیں، جنت پھلوں کا نام نہیں، جنت حور و غلمہ کا نام نہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے، پیس آف مائنڈ ہے جہاں پہ۔
ایک آدمی بیمار ہو نا، کھانے کا دل نہیں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں لے جاؤ، نہ کھانا اچھا لگے گا نہ چرخہ اچھا لگے گا، کیونکہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ جو بستر مریضی پہ پڑا ہے اسے دنیا کی لاکھ نعمتیں دکھاؤ، لیکن نعمت نہیں رہتی۔ یہ سکون میں ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے۔ وجود آپ کا اندر سکون میں ہے تو آپ کو محفلیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اصل پیس انسان کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ مطمئن۔ اب دل اگر پریشان ہو، بڑے سے بڑی محفل بھی ملے، اچھے سے اچھا گھر بھی ملے، انسان بے سکون ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ مولانا پیسے میں سکون ہے تو دنیا کے امیروں کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑے بنگلوں میں سکون ہے، جا کر دیکھیے تو صحیح، جب تک نیند کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نیندیں نہیں آتی۔ آج سیاستدانوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ آج جرنلوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ اصل سکون اس میں نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو جھوپڑی میں سوتا ہے پر بڑے سکون سے سوتا ہے۔ ہاں، امیر المومنین کو شب ہجرت موت کے بستر پہ نیند کیسی آئی؟ علی کا دل کیا تھا؟ سکون میں تھا نا۔ اور احد والے کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا رہے تھے۔ اور بندہ جب بے سکون ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیتیں بتاتی ہیں۔ اہل بیت، امام حسین کے گلو مبارک پہ خنجر پڑا ہے لیکن سکون میں ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پر بے سکون ہے۔ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کتنا سکون خدا نے ان کی ذات میں رکھا ہے۔ اصل یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کسی کو مل جائے، وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت میں ہو پر دل مطمئن ہو، بندہ سکون میں ہوتا ہے۔ تبھی کہتے ہو کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کربلا میں کیا حوریں ہیں؟ کربلا میں کیا باغات ہیں؟ کربلا میں کیا دودھ و شہد کی نہریں ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو 50 ڈگری کی گرمی، 70 کلومیٹر پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، قدم سوج جائیں، پریشانی کے عالم میں؟ اب دنیا پریشان ہے، کہہ رہے کربلا مومن کی جنت ہے۔ جناب یہ کیسی جنت ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے؟ یہ کیسی جنت ہے وجود پسینے سے شل ہو گیا، تھکاوٹ اور ٹوٹے پھوٹے؟ کہتے ہاں ساری تکلیفیں آئیں لیکن جب بین الحرمین پہنچا نگاہ حسین کے ذریعے پہ پڑی۔ ہاں؟ خدا نے بس آخری جملے اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جب کربلا پہنچا ذریعہ ابا عبداللہ پہ نگاہ پڑی تو کیا کہا؟ کربلا مومن کی جنت ہے۔ کیا ملا تجھے کربلا میں؟ کا سکون ملا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیوں ملا سکون؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، ایک وہابی کو بھی ملتا۔ ہاں؟ اگر علی کے چہرے میں سکون ہوتا تو طلحہ کو بھی ملتا، زبیر کو بھی ملتا۔ یہ ابو ذر کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف سلمان فارسی کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف میثم تمار کو کیوں مل رہا ہے؟ لفظ بدلوں، اگر آپ کے بیٹے میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، صرف باپ کو کیوں ملتا ہے؟ ہاں؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا یہ میرے دل کا چین ہے، ہاں؟ میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ کئی سالوں کے بعد بیٹی کو دیکھا تو کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ اعین کا مطلب یہی ہے نا۔ امام حسین فرماتے سکینت و ابی، یہ میری بیٹی میرے دل کا چین ہے، سکون ہے۔ سیدہ زینب کا نام ہی زینب یعنی باپ کی زینت ہے۔ اسے دیکھتا ہوں علی کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ جناب سکینہ امام حسین فرماتے ہیں سکون ملتا ہے مجھے۔ بہن بھائی کو دیکھا، یہ قمر ہے، یہ چاند ہے، اسے دیکھتی ہوں زینب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اب سوال ہے، میرا بیٹا میرے لیے سکون ہے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ ابا عبداللہ الحسین کا روزہ میرے لیے سکون ہے، مجلس سیدہ آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی وہابی کو تو لا کے بٹھاؤ۔ وہ 40 منٹ بٹھاؤ گے تو وہ بندہ تو بلپتا رہے گا، کس بدعت کی محفل میں لا کے بٹھا دیا مجھے، میری تو ساری عبادتیں چلی گئیں، وہ پریشان ہوتا رہے گا۔ بلکہ جو چیز آپ کے لیے سکون ہے وہاں کے بم پھوڑتے ہیں آ کے وہ لوگ، اپنے آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اسے کیوں نہیں کربلا سکون دے رہی؟ اب سوچو کربلا میں کہاں سکون ہے؟
کیا ذریعہ حسین میں سکون ہے؟ کیا ان پتھروں میں سکون ہے؟ کیا اس چاندی میں اور گولڈ میں سکون ہے؟ کیا بین الحرمین کے درختوں میں سکون ہے؟ پھر جب سوچو کہ ہاں بھائی درخت مجھے سکون دے رہا ہے، وہاں کی فضائیں مجھے سکون دے رہی ہیں، وہاں کا حرم مجھے سکون دے رہا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے بس بیٹھا ہی رہوں، حسین کی زری کو دیکھتا ہی رہوں، یہ کیسا سکون ہے جو مجھے تو مل رہا ہے پر وہابی کو نہیں مل رہا۔ ایک قدم اور آگے بڑھوں، ہندو کو مندر میں سکون ملتا ہے، کرسچن کو کلیسا میں سکون ملتا ہے، بیٹے کو ماں کے چرنوں میں سکون ملتا ہے، باپ کو بیٹے کو سینے سے لگانے سے سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کی کہانی کیا ہے؟ کہ اصل میں خدا نے سکون رکھا ہے محبت میں، جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ عاشقوں کے قصے پڑھو گے نا، پوری رات انتظار کرتے تھے کہ معشوق کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ دنیا کہے گی پاگل ہے، مجنون ہے، انہیں کیا پتا اسے کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کھلونے سے سکون ملتا ہے، جوان ہو تو شادی سے سکون ملتا ہے، 30 سال کا بندہ ہو تو پیسے سے سکون ملتا ہے۔ یہ سکون جمپنگ کی پوزیشن میں ہے، کبھی کھلونے میں، مرد کے لیے عورت میں، عورت کے لیے گھر میں، کسی کے لیے گاڑی میں۔ سکون اپنی چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ اور ہم اسی سکون کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ دوڑیں لگا رہے ہیں۔ کسی کو لندن سکون لگا تو دوڑا یہاں پہ آ گیا، کسی کو آسٹریلیا سکون لگا دوڑا وہاں چلا گیا، کسی کو پاکستان سکون لگا وہ دوڑا وہاں چلا گیا۔ تو دنیا کس کی تلاش میں ہے؟ سکون کی تلاش میں ہے۔ اب جمپنگ کنڈیشن میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہاں جس کو سکون سمجھتا ہے 10 سال کے بعد وہ پھر وہی بے سکونی دے دیتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا یو کے میں شام کے 5 بجے کے بعد بڑا سکون ہو جاتا ہے۔ ہم ہیں کراچی والے بھائی، ہماری رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو کہا کہ 5 بجے کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن تو اچھا لگا مجھے، لیکن پھر میں نے کہا کہ یو کے سکون میں بھی بڑی بے سکونی ہے۔ اتنا سکون بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں کا سکون بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ پریشان کر دیتا ہے۔ پہلے آپ نے کہا گاڑی میں سکون ہے، کون سی لینی ہے؟ فلاں گاڑی لینی ہے، اتنی مہنگی ہے، محنتیں کر کے مورگیجز لے کے گاڑی تو لے لی، 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 8 دن 6 مہینے گزرے، کہا اس میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ چیزیں لیتے گئے سکون کے چکر میں، ان چیزوں نے 2 دن سکون دیا، 4 دن سکون دیا، پھر سکون کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دنیا اسی کیوں کہ سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے۔ اب اگر کسی کو پیسے سے محبت ہے، اسے 50 کے پاؤنڈ کے نوٹ دو اور پورا بیگ دو، کہو بس گنو، یہ گنتا رہے گا اور سکون لیتا رہے گا۔ کبھی یہاں نہ ملے تو خواب میں لیتا ہے بندہ کہ مولانا آج خواب دیکھا ہے، مجھے خزانہ ملا ہے۔ کسی نے کہا مولانا خواب دیکھا ہے، گاڑی ملی ہے، گاڑی کی ڈگی کھولی ہے، پوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب کیوں کہ سکون اس کا کیا ہے؟ پیسوں میں ہے، تو خوابوں میں بھی کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ پیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ محبت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ اسے سکون کیا دیتی ہے؟ محبت دیتی ہے۔ اب غلطی جہاں انسان کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ جو اسے سکون دیتی ہے وہ ٹیمپریری ہے، اور جب ٹیمپریری سے عشق کر لیتا ہے اور جب وہ سکون دینا چھوڑ دیتی ہے، اس کی پوری زندگی بے سکون بن جاتی ہے۔ اب اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ محبت اس سے کر جو ٹیمپریری نہ ہو، جس کا سکون ابدی ہو۔ علی اگر سامنے بھی ہوں تو دیکھ کے سکون ملے، اور دنیا سے جائیں تو اس کی قبر کو دیکھ کے سکون ملے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کہا آیت نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے 2 چیزیں بھیجی گئیں، ایک کتاب بھیجی گئی، ایک نور بھیجا گیا۔ یہ نور مصطفیٰ کیا ہے؟ سکون ہے۔ اور اسی رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو یہ قرآن بھی تجھے سکون تب دیتا ہے جب نور محمد کے ساتھ مل جاتا ہے۔
یہ وہ اصل سکون ہے جو آپ کو چاہیے. ورنہ میں بارہا مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا اس سے محبت کر، بھائی محبت کرو، لیکن یہ یاد رکھو یہ ٹیمپریری ہے. بیٹے سے محبت کرو، ایک نیچرل ہے، میرے کہنے پہ کرو گے کیا؟ بیٹا ہے، پیدا ہوگا، محبت تو ویسے ہی ہوگی. لیکن اس محبت کو ابدی محبت نہ بنا، کیونکہ یہ محبت کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے. یہ اولاد کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس سے اتنی محبت کر جتنی بیٹے سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے، اور جب یہ اولاد چھوڑ کے جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بے سکون ہو جائے گا. اب بیوی سے محبت کر اچھی بات ہے، پر ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں سکون تلاش کرنے لگے، اور جب یہاں کے قانون کے مطابق چھوڑ کے چلی جائے گی تو سکون سارا ساتھ لے کر چلی جائے گی. ہاں؟ ایسا نہیں کہ تو گاڑی سے محبت کرنے لگے اور کل چور چوری کر کے جائے تو تیرا سارا سکون گاڑی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ لے کے چلا جائے. ایسا نہیں کہ تو لباس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ جب پہنے تجھے سکون ملے اور کل استری کرتے کرتے ہلکا سا جل گیا. اور یہ نہیں جلے گا، تیرا اندر جلے گا، کیونکہ تو نے اس میں کیا ڈھونڈا تھا؟ سکون ڈھونڈا تھا. پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے فتنہ بن جائے گا، پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے بے سکونی ایجاد کرے گا. اب محبت اس سے کر جو کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جائے. محبت اس سے کر جو یہاں بھی تیرے ساتھ اور کہے من یمت یرنی، جو مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا. محبت اس سے کر جو بی بی یہ کہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں. یہ محبت ہے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. باقی دنیا کے رشتے یہ ضرورتیں ہیں، یہ گاڑیاں، یہ رشتے، یہ ماں باپ، یہ اولادیں، یہ بیوی، یہ ساری ضرورت ہے. یہ دنیا ہے، ضرورت کے اعتبار سے محبت کر، حقوق کو ادا کر، لیکن اتنی محبت نہیں کہ یہ محبت تجھے بیمار بنا دے. اتنی محبت نہیں یہ تجھے ذہنی مریض بنا دے. محبت کر کہ امام حسین اکبر سے محبت نہیں، علی اصغر سے محبت نہیں. بیٹے سے محبت ہے، اس کے پانی کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین پانی مانگنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹا شہید ہوا کا رضا برضا، تیری رضا پہ راضی ہے. اکبر سے بڑی محبت ہے، آ رہے ہیں گھٹنیوں کے بل آ رہے ہیں، لیکن جب بیٹا شہید ہوا کا رضن برضا. چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بڑی محبت کا، جب جاتے تھے امام کے چہرے پہ آثار پریشانی. کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، مولا خیریت تو ہے کہ بس بیٹا بیمار ہے، کہ پریشان ہے بیٹے کے لیے. اور ایک دن کہتا ہے گیا امام کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چہرہ مطمئن. پوچھا مولا، اب دیکھنے والا یہ سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹے کو شفا مل گئی ہے. کہ مولا الحمدللہ بیٹا آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، آج خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑے اطمینان میں ہیں. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. کہ مولا سمجھ نہیں آئی، جب زندہ تھا تو اتنے پریشان تھے، آج دنیا میں نہیں تو آپ کو زیادہ فضا اور گریہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان. کہ یاد رکھ اولاد کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لے لی، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ ہم کس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں؟ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. اتنا بڑا وجود جناب سیدہ جیسا، لیکن جب امیر المؤمنین نے قبر اطہر میں اتارا، یہی کہا رضن رضا. ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ رب کی رضا پہ. تو مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرو جو آپ کو دنیا میں بھی سکون دے، جو آپ کو آخرت میں. دنیا کی ساری محبتیں تجھے چھوڑ جاتی ہیں، پر محمد و آل محمد تجھے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. تبھی فرمایا اذکرونی اذکرکم، تو ہمارا ذکر کر ہم تمہارا ذکر کریں گے. آغا ابوالحسن اصفہانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن ملے دنیا میں واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. ہاں کہ بابا کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا، میں زندگی میں 40 مرتبہ ان کی زیارت پہ گیا، اور ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے. وہ ایک زیارت کا بدلہ بھی وہاں پہ چکاتے ہیں، ایک پائی بھی جب ان کی راہ میں دیتے ہو، یہ نہ سمجھو یہ ضائع ہوتی ہے. اہل بیت اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکاتے ہیں.